ام المصائب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کے ایام اور خصوصاً آج کی رات شہادت کی رات ہے۔ اللہ پاک آپ اور ہم سب کی طرف سے بیوی کی یہ مظلومانہ شہادت کی مجلس قبول و منظور فرمائیں۔ قبلہ شیخ صاحب اور آپ تمام جنہوں نے یہ کوششیں کی مجلس برگزار کریں، آپ سب کی زحمتوں کو قبول و منظور فرمائیں۔ آپ سب کے مرحومین کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائیں۔ جس نے بھی کوئی نظر نیاز یا تبرک کا بندوبست کیا ہے، ایسا ڈالا ہے، اللہ پاک بیوی دو عالم کے صدقے میں رزق و روزی میں برکت عطا فرمائیں۔ تمام مومن اور مومنات سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آپ کی حکم کی وجہ سے حاضر ہو گیا ہوں کہ چند جملے آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے عرض کر لوں۔ ماشاءاللہ بزرگوں اور جوانوں کی بڑی تعداد تشریف فرما ہے۔ بی بی دو عالم کون تھی؟ کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ کیا حقیقت رکھتی ہے؟ دنیا میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ دنیا میں آنے سے پہلے کیا حقیقت کی مالکت تھی؟ اور دنیا سے جانے کے بعد پھر حشر کے میدان میں اور اس کے بعد جنت میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن یہ سب کچھ یہاں بیان کرنا نہ مجھ میں بس ہے، طاقت ہے، نہ قدرت ہے، نہ اتنا علم، نہ شاید آپ اتنی دیر سن سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال اٹھایا تھا کہ آپ ذرا ذہن میں یہ بات رکھیں کہ بی بی کون تھی۔ اللہ پاک نے جب تمام انسانوں کی روحوں کو ایک مرتبہ عالم زر کہا جاتا ہے، عالم ملکوت، عالم ارواح، سب کو ایک مرتبہ خلق دیا، وجود میں لایا۔ لیکن تمام انسانوں کی روحوں کو وجود میں لانے سے پہلے احادیث کے مطابق پروردگار عالم نے اپنی بعض ہستیوں اور پاک و پاکیزہ روحوں کو اپنے ہی نور سے خلق فرمایا، وجود میں لایا۔ پھر ان کے بعد ان کے طفیل سے ہزاروں سال بعد دوسری روحوں کو وجود میں لایا۔ یہ ابتدا میں اللہ نے جن روحوں کو وجود میں لایا تھا وہ روحیں کس کی تھی؟ احادیث بتاتی ہیں کہ یہ ارواح مقدسہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین تا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان روحوں کو اللہ نے سب سے پہلے وجود میں لایا۔ ان روحوں میں 13 مرد ہیں معصوم اور ایک خاتون ہے معصومہ، جس کا مقام یہ ہے کہ ان 13 مردوں میں سے ایک کی بیٹی ہے، ایک کی زوجہ ہے اور 11 کی ماں ہے۔ ایک طرف دیکھا جائے تو نور نبوت اور رسالت ہے، دوسری طرف دیکھیں تو نور امامت کا ابو الائمہ ہے، اور سامنے دیکھیں تو 11 بیٹے امام معصوم ہیں۔ ان سب نوروں کے مجموعہ اور جائے تجمع اکٹھے ہونے کی جگہ کا نام فاطمہ ہے۔
ادھر سے رب نے قرآن میں فرمایا یہ جب ادھر تھی تو ان کی حالت یہ تھی. اس میں آگے نہیں جاتا, یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. جب وہاں سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ فرمایا کہ جب مکے کے لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا, محمد کہتا میں رسول ہوں, جبکہ اس کے رب نے اس کو ابھی تک بیٹا عطا نہیں کی, اولاد عطا نہیں کی, جو بیٹے دیا تھا وہ دنیا سے چلے گئے. پس توبہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہے, یعنی اس کی نسل موجود نہیں ہے. آپ کا دل بہت دکھا, کبھی کسی کو یہ تانے نہ دینا. یہ تانے کس نے دیا؟ مکے کے مشرکین نے دیا. کبھی کوئی معاشرے میں بے اولاد ہو تو اس کو یہ نہیں کہنا کہ تمہاری اولاد نہیں, تمہاری نسل نہیں. کیوں اس مومن کا دل دکھاتے ہو یہ کہہ کر؟ اس کے پیچھے مسئلہ کہیں کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. تو رسول پاک کو جب یہ تانے دیا تو رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میرے حبیب آپ غمگین آزردہ پریشان نہ ہو کہ ہم تجھے کوثر عطا کرنے والے ہیں, ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. کوثر کا ایک معنی حوض کوثر, دوسرا معنی خیر کثیر, اولاد کثیر. اما سب سے بڑا معنی جو رب نے اللہ کو پورا قرآن عطا کیا, نبوت عطا کی, رسالت عطا کی, انبیاء کی سرداری عطا کی, اور فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مالک بنا دیا, اور رب نے رحمت للعالمین بنا دیا, یاسین بنا دیا, طٰہٰ بنا دیا, مزمل قرار دے دیا, مدثر قرار دیا, نذیر قرار دے دیا, بشیر قرار دے دیا, شفیع محشر قرار دیا, صاحب کوثر بنا دیا, جنت جہنم تقسیم کرنے کا مالک بنا دیا, سب کچھ عطا کر دیا. لیکن کبھی بھی ایسا جملہ رب نے محمد مصطفیٰ کی خدمت میں نہیں بھیجا. جب بھیجا تب بھیجا کہ جب فاطمہ کا نور وجود میں آنا تھا تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ادھر سے رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. پھر رات نہیں دکھایا, قدر کی رات کون سی ہے چھپا کے رکھا, اس کی منزلت بھی چھپا کے رکھا. اسی طرح رب نے اسی آیت اور اسی سورے میں یہ بھی چھپا کے رکھا, بتا دیا سمجھنے والے کو اے حبیب ہم نے قرآن کو لیلۃ نازل کر دیا. لیلۃ القدر کا ایک مصداق ذات پاک فاطمہ ہے. یہ حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہے نا, قرآن کی تفسیر ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے, مگر اس گھر کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹائے جہاں پر قرآن کا صبح شام فرشتوں کا آنا جانا رہا. اگر اس پہ در پہ جاؤ تو وہ بتا دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کون ہے. لیلۃ القدر کو انسانوں نے نہیں پہچانا, نہ سمجھ سکے. لیلۃ القدر 19 میں ہے, 21 میں ہے, 23 میں ہے, 27 میں ہے, کون سا ہے؟ اسی طرح امت کو معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر میں اور ایک گوہر چھپا ہوا ہے, وہ گوہر پیغمبر کی بیٹی زہرا مرضیہ ہے. پھر رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ بھی امت نہ سمجھ سکی, وہ بھی چھپے ہوئے ہیں کہ آخر یہ آیت بتانا کیا چاہتی ہے. یہ ہے کون لوگ جن کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا.
قرآن اول سے آخر تک بس جہاں متقین کا نام لیتا ہے تو سردار متقین وہی ہے، جہاں مومنین کا ذکر ہوتا ہے تو مومنین کا سردار بھی اسی گھر میں موجود ہے، جہاں سخیوں کا نام آتا ہے تو سخیوں کا سردار اسی گھر میں موجود ہے، بہادروں کا نام آتا ہے تو بہادروں کا سردار اسی گھر میں موجود ہے، علمداروں کا نام آتا ہے تو علمدار بھی اسی گھر میں موجود ہے، علم دینے والوں کا نام آتا ہے تو علم لینے والے کا نام بھی اسی گھر میں موجود ہے۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدعا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ آدھے گھنٹے کی مجلس میں کیا عرض کر لوں آپ کی خدمت میں کہ خدا قسم کھا کے فرماتا ہے صبح دم گھوڑوں پہ سوار ہو کے توحید کی پرچار کے لیے دشمنوں پہ حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں تو کنچنگاریوں کی قسم، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے دھول اڑتی ہے تو اس دھول کی قسم، صبح دم جا کے دشمنوں پہ ٹوٹ پڑنے والے ان مجاہدین کی قسم۔ یہ گھوڑے کون سے ہیں، یہ مجاہد کون سے ہیں، چنگاریاں اڑانے والے تاریخ اسلام کے اوراق پلٹا کے دیکھو تو تاریخ میں ایک مرد قلندر نظر آتا ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے یا اس کا بیٹا حسین شہید کربلا۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ یہ وہ ذاتیں ہیں۔ افسوس اس گھرانے کو ابھی تک محبین نے نہیں سمجھا، اس گھرانے کو شیعوں نے ابھی تک معرفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، لیکن جو معرفت ہمیں سمجھنا چاہیے، جوانوں سے عرض کروں یہ ایک دن کی مجلس بالکل کافی، حدیث قصہ سمجھنے کے خالی پڑھنا کافی نہیں، سمجھنے کے لیے چند دن کی کلاسوں کی ضرورت ہے، چند دن کی بحث و مباحثے کی ضرورت ہے۔ اس دن اس چادر کے نیچے ہوا کیا تھا؟ چادر، دنیا کی جتنی چادریں جمع کر دو اس چادر کی طرف کوئی اور چادر نہیں بن سکتی۔ بیٹی کے گھر باپ جا کے فرماتے ہیں بدن میں کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، بیٹی مجھے اپنی چادر لا کے دے دو جو یمن سے بنی ہوئی ہے۔ کسا عربی میں بڑی چادر کو کہتے ہیں، کیا یہ وہی چادر نہیں جس کو تطہیر کی چادر کہا جاتا ہے؟ بیٹی نے چادر لا کے اڑا دیا بابا کو، بابا نے پہن لیا، بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، بیٹی نے تو کأنہو ایسا چہرہ ہے کہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ ذرا تربیت کی باتیں سنیں، اتنے میں چھوٹا بچہ آتا ہے، 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، بچہ آیا دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا السلام علیکی یا اماں، اسے چھال بال سے کہتے تھے نا، دروازے پہ آیا بچہ کہتا السلام علیکی یا میں سیار مار کونڈت تمہیں چھال میں مصر ہاں تمہیں چھال بولو یہ کی تربیت تھی۔ 6 سال 4 سال عمر یہاں امام حسن مجتبی دائر روان السلام علیکی یا اماں، میری اماں جان، ایک مرثیہ خان نے ماں کے بارے میں مرثیہ پڑھ لیا، کہا میری اماں جان آپ پر میرا درود اور سلام ہو۔ ماں کیسے انداز میں کہتی ہیں وعلیک السلام یا ولدی، باقی الفاظ نہیں کہتا، دیر ہو رہی ہے، کہا میرے بیٹے چشم و چراغ تم نہیں سلام۔ فوراً بچہ کیا کہتا ہے یا اماں، میری عزیز ماں، مجھے آپ کے ہاتھ سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، گویا کہ میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ حلال زادے ایسے ہوتے ہیں، تربیت یافتہ، دروازے پہ آ کے اندر، جی ہاں حسن ایسے تھے، جب مسجد میں نانا خطبہ دیتے تھے تو خطبہ سن کے نانا سے پہلے، بابا سے پہلے گھر آتے تھے، دروازے پر آ کے عرض کرتے تھے اماں جان آج نانا نے کیا خطبہ دیا آپ کو سنا دوں، تو ماں بیٹھ کے سنتی تھی، ماں بیٹھ کے
سنتی ہماری مائیں تو جاؤ دبا بولیں، ایسا نہیں، ماں بیٹھ کے سنتی ہے۔ حسن اسی انداز میں اس لب و لہجے کے ساتھ خطبہ ماں کو سنا رہا ہے جس لب و لہجہ انداز اور جرأت بہادری کے ساتھ زبان وحی سے محمد مصطفیٰ مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اصحاب کے درمیان میں۔ حسن اپنی ماں کو وہی خطبہ اسی لب لہجہ اور انداز میں خطبہ سناتا ہے روزانہ۔ ایک دن زہرا نے کہا علی جب بھی آپ کے بیٹے حسن مسجد سے واپس آتے تو مجھے اپنے نانا کا خطبہ اسی طرح سناتا ہے جس طرح نانا مسجد میں لوگوں کو سناتا ہے۔ ایک دن مولا علی گھر میں ذرا جلدی آئے حسن مجتبیٰ کے آنے سے پہلے کہ حسن کیسے خطبہ سناتا ہے ماں کو۔ آیا گھر میں داخل ہوا، ایک جگہ چھپ کے آپ تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے ماں عادت کے مطابق، سنو بچوں جوانوں، عادت کے مطابق آپ تو مسجد میں جاتے ہی نہیں تو آپ کیا خطبہ سنائیں گے ماں کو؟ عالم صاحب نے کچھ سنا ہی نہیں تو ماں کو کیا سنائیں گے آپ؟ مائیں بیچاری تو مسجد میں، گلگت میں کم مسجدیں ایسی ہیں، شیخ صاحب کو خدا توفیق اور دے دیں کہ یہاں پہ خواتین کے لیے بھی بندوبست کر دیا ہے، ورنہ ہماری خواتین کے لیے تبلیغ کا کوئی سسٹم ہمارے پاس، تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ اتنے میں مولا آئے گھر میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ امام حسن مجتبیٰ اسی حالت اسی انداز میں آئے جیسے روزانہ آتے تھے۔ دروازے پہ آیا، اماں کو سلام کیا اور کہا اماں جان نانا کا خطبہ سنا دو آج۔ نانا نے کیا سنا؟ ہاں بیٹے سناؤ۔ شروع کر دیا، بسم اللہ پڑھ لیا۔ سنانا جب شروع کر دیا تو زبان لڑکھڑانے لگی۔ عرض کیا اماں جان میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرے ابا کہیں چھپ کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابا کو دیکھا نہیں لیکن کہا میرا ابا کہیں چھپ کے میری زبان پہ لڑکھڑاہٹ آ رہی ہے۔ بابا دیکھیں، باپ باپ ہوتا ہے، والد والد ہوتا ہے، میں بول نہیں سکتا۔ اتنے میں بس مولا امیر المومنین جہاں تشریف فرماتے وہاں سے باہر آئے، حسن کو سینے سے لگایا، ہونٹوں کا بوسہ لیا۔ ہاں بیٹے میں بھی آپ کا خطبہ سننے کے لیے یہاں چھپ گیا تھا۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ آپ بزرگ تو سب جانتے ہیں، مرحوم آیت اللہ خوئی بہت بڑے مرجع نجف میں گزرے۔ ایک مرتبہ درس دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے اور وہ درس خارج دے رہے ہیں، علماء بیٹھے، درس دیتے دیتے درمیان میں ان کی زبان ذرا لڑکھڑا گئی، بیان میں کمی آ گئی تو کہا میری زبان پہ لڑکھڑاہٹ آ رہی ہے، رک رہی ہے، کہیں میرے والد صاحب ادھر تشریف تو نہیں فرما؟ ان کے والد نہیں مشترک، کہا میرے والد تو کہیں تشریف فرما نہیں۔ لوگوں نے کہا تھا ان کے والد سے آپ کے بیٹے تو ماشاءاللہ زبردست مجتہد ہو گئے، بہت زبردست، علماء نے جا کے بتا دیا تھا بہت زبردست درس خارج دیتے ہیں۔ تو باپ لباس بدل کے کہیں کونے میں چھپ کے بیٹھ کے سن رہے تھے میرا بیٹا کیسا درس دیتا ہے علماء۔ تو کہا کہ کہیں میرے والد تو نہیں تشریف فرما ہے کہ میرے بیان میں کمی آ رہی ہے۔ دیکھا تو ان کے والد صاحب ایک کونے میں بیٹھ کے چھپ کے سن رہا تھا۔ والد کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اسی طرح خطبہ سناتے ہیں، وہ ہستی ہے، آ کے سلام کیا اور کہا مجھے نانا کی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے۔ تو ماں نے کیا فرمایا؟ ہاں بیٹے چادر کے نیچے نانا تشریف فرما ہے۔ بچہ قریب گیا، ابھی چھوٹا بچہ ہے، قریب جا کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، نانا پر میرا سلام ہے، اے اللہ کے رسول، کیا میں چادر کے نیچے داخل ہو سکتا ہوں؟ چپکے سے داخل نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے نور نظر تشریف لے آؤ، اجازت دے دیا، داخل ہو گئے۔ بس ابھی لمحہ نہیں گزرا تھا تو دوسرا بچہ جس کا نام بہت حسین تشریف لے کر آئے، اسی طرح اماں کو سلام کیا، اسی طرح خوشبو کا ذکر کیا، اسی طرح چادر کے قریب گیا، نانا سے اجازت لیا، سلام کیا، چادر میں داخل ہو گیا۔ بس ابھی لمحہ نہیں گزرا، اتنے میں اور ایک معصوم جو معصومین کا باب ہے علی علیہ السلام داخل ہو گئے۔ مجھے سکندر اسے جک تربیت گھر کے دروازے پہ داخل ہو گئے، کہا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، فاطمہ آپ پر، ایک پیغمبر کی بیٹی آپ پر میرا سلام ہو۔ بے گوٹر داخل بھی ہے مجھے آنو تکبر سلام نہ سننا جماعت۔ یہ تربیت کسا کے خلاف ہے؟ اسلام کی تربیت کے خلاف۔ مولا امیر المومنین کی سیرت یہ ہے کہ بی بی کو سلام کرتا، آپ نے سلام کا جواب دیا، کیسے؟ وعلیک السلام،
یا ابل حسن یا امیر المومنین، اے حسن کے بابا، خوبصورت انداز میں دیکھیں، اے مومنین کا سردار آپ پر سلام ہو۔ فرماتے ہیں آپ کے ہاں سے مجھے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، گویا کہ رسول اللہ کی خوشبو کا میں احساس کر رہا ہوں۔ بی بی کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، چادر کے نیچے، میری چادر کے نیچے آپ کے دونوں صاحبزادے اور آپ کے چاچا کے بیٹے میرے بابا تشریف فرما ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ میں بتا رہے ہیں، یہ تربیت کا پہلو یہ۔ جب 4 مرد چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو خود بی بی فرماتی میں آگے بڑھی، قریب گئی اور میں نے سلام کیا بابا کو، اجازت طلب کی، رسول اللہ نے اجازت دیا، میں داخل ہو گئی۔ چادر، یہ چادر ہے، چادر کے نیچے 5 تن یعنی 5 بدن، 5 جسم نور کے، روح الہی کے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے تو رسول اللہ نے چادر کے ایک کونے کو بائیں ہاتھ سے یوں پکڑ لیا، دائیں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور کیا دعا کی؟ میں عربی بھی چھوڑ دوں۔ کہا یا اللہ پروردگار، ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ میری اہل بیت، کسی اور کو داخل کر کے یہ نہیں فرمایا اہل بیت، دنیا والے جو کہیں اہل بیت بس یہی ہے، کہا یہ میری اہل بیت ہے، خاصتی و حامتی، یہ میرے خاص ہیں اور میری حمایت یافتہ ہیں۔ پھر فرمایا لحمہم، بولو دمہم، لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون، یؤلمنی ما یؤلمہم، یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم، سلم لمن سالمہم، ان کے ساتھ دشمنی میرے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ دوستی میرے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ میرے ساتھ جنگ، ان کے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح۔ انہم منی، یہ مجھ سے ہیں، وانا منہم، میں ان سے ہوں۔ کیوں فرمایا؟ چونکہ اس روح کو، جب روحوں کو، پنجتن کے روح کو اللہ نے وجود میں لایا تھا تو اپنے نور سے وجود میں لایا تھا، اس ایک ہی نور سے سب کے سب ساتھ وجود میں آیا تھا، مشترک۔ فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں ان سے۔ یہ آپ جوان بحث کرتے ہیں تو اسی طرح سناؤ نا ذرا، یہ حدیث سے قصہ جس طرح ہم شیعہ پڑھتے ہیں اس طرح سب مسلمانوں کی کتابوں میں موجود نہیں، لیکن حدیث سے قصہ موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور طریقے سے ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اہل سنت مفسرین نے آیے تطہیر کی تفسیر میں لکھا ہے، بڑی بڑی تفاسیر میں، جیسے مثلا مشہور ترین تفسیر قرطبی وغیرہ میں لکھا کہ پنجتن جمع ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ رب کریم یہ میرے خاص ہے، رحمتیں برکتیں نازل فرما ان پر۔ یہ آپ نے دعا کی، کرتے ہی رب نے کہا وَيَا سُكَّانَ السَّمَاوَاتِ، کیا فرمایا؟ اے آسمانوں میں رہنے والوں، اے میرے فرشتوں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں نے سورج، چاند، خلاصہ یہ سارا کائنات سب کچھ خلق کیا، وجود میں لایا تو ان 5 کے خاطر خلق کیا ہے جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا پروردگار یہ کون ہے آخر؟ سارا سب کچھ، یعنی خود فرشتے بھی سب کچھ ان کے لیے وجود میں لایا ہے، عرش سے لے کے، زمین سے لے کے، فارش سے لے کے آسمان سے، سب کچھ ان کے لیے۔ یہ کون ہے آخر؟ یہ کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ معرفی اس طرح ہو رہی ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ، یہاں دیکھو معرفی فاطمہ، ذات فاطمہ دیکھیں، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا اور فاطمہ کے بیٹے۔ جب یہ کہنا تھا جبریل کو، جبریل تمنا کر رہے ہیں پروردگار کیا مجھے اجازت ہے میں بھی اتر جاؤں، ان کے ساتھ داخل ہو کے چھٹا بن جاؤں، یہ 5 ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہو کے چھٹا بن جاؤں، مجھے اجازت ہے؟ رب نے اجازت دے دیا۔ جبریل نازل ہوئے، لیکن جبریل خالی ہاتھ نہیں آئے، اتر آئے، چادر کے قریب آ گئے،
اور سلام کیا، اجازت طلب کی. سنیں، جب بھی جبریل امین وحی لے کے آتا تھا رسول اللہ کے خدمت میں، اجازت طلب نہیں کرتا تھا، خدمت میں تشریف لے آتا تھا، بیان کر دیتا. لیکن اس بار جبریل امین نے چادر کے سامنے آ کے کہا اتأذن لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے. کیوں؟ چادر کے نیچے رسول اللہ تنہا نہیں، 5-4 مرد نہیں، چادر کی مالکہ فاطمۃ الزہرا تشریف فرما تھی. کہا مجھے اجازت ہے. جبریل بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا. اجازت مل گئی، داخل ہو گئے. پوچھا جبریل کیا لے کے آئے ہو، بتاؤ، مختصر کرو، کیا لے کے آئے ہو؟ اس وقت کہا اللہ نے، رب نے قسم کھا کے فرمایا یہ سارا جہان آپ کے خاطر، آپ 5 کے خاطر ہم نے وجود میں لایا ہے. پھر فرمایا، رب نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک مرتبہ پنجتن تشریف فرما تھے، جبریل امین آئے، پھر تشریف لے آئے. کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے فاطمہ میری حبیبہ ہے، یعنی میرا اگر محبت اور پیار ہے تو بس فاطمہ سے ہے. عربی میں حبیب آخری درجے کے پیار کو کہتے ہیں. رب نے فرمایا ہے یا رسول اللہ فاطمہ میری حبیبہ ہے، فاطمہ جو چاہے عطا کرنے کے لیے تیار ہے. کیا کہا؟ فاطمہ جو چاہے. اس وقت رسول پاک نے بیٹی کی طرف دیکھا، میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عجیب بیٹی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بابا مجھے آپ کی امت کی شفاعت کا اختیار چاہیے. جب یہ کہنا تھا، اب جبریل واپس نہیں گیا. حدیث میں یہ لکھا ہو، آواز آئی انت شفیعۃ الامہ، بی بی آپ امت محمدی کی شفیعہ ہے. سند دے دی. تو بی بی نے کیا عرض کی؟ بابا جان مجھے لکھ کے چاہیے، مجھے لکھ کر دے دے. بس اسی آن میں عرش سے ایک بہشتی ریشمی کپڑے پہ یہ جملہ لکھ کر آیا. یہ قرآنی آیت ہے. کیا لکھ کر آیا؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پہ واجب قرار دے دیا ہے کہ آپ کو رحمت قرار دے دے. اللہ نے اپنے آپ پر واجب قرار دے دیا ہے کہ آپ رحمت ہوں. رحمت للعالمین کی بیٹی امت کے لیے رحمت ہوں. اس وقت وہ ہاتھ میں لے کے علی کے ہاتھ میں دیا. کہا علی یہ اپنے پاس رکھنا، جس دن فاطمہ کو غسل دو گے نا رات کو، وہ فاطمہ کے سینے پہ رکھنا. کیوں بی بی؟ کہا قیامت کے دن یہ لکھا ہوا ورقہ میں ہاتھ میں لے کر قیامت میں محشر کے میدان میں چلوں گی اور بابا کی امت ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک کر کے شیوں کی میں شفاعت کروں گی. ایک عجیب واقعہ سنا دوں آپ کو. یہ کیا ہستیاں ہیں. علماء جانتے ہیں کہ ہمارے فقہ میں، فقہی میدان میں جو مجتہدین گزرے ان سب سے بہت بڑے مجتہد محقق ہلی، جس نے کتاب شرائع الاسلام لکھی ہے، جو الازہر مصر یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. 700 شاید تقریباً سال پہلے لکھی گئی. اتنے بڑے یعنی علامہ گزرے ہیں، محقق ان کو نام مل گیا. کم مجتہدین کو محقق کا نام ملا، ایک یہ ہستی ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا، علماء نے ان کی کتاب سے لیا ہے. اتنے بڑے معتبر ہیں. ان کی کتاب پر بعد میں شیخ حسن نجفی نے ایک کتاب لکھی، کتاب جواہر الکلام. 43 جلدیں شرح بن گئی. ایک جلد کی شرح 43 جلدیں بن گئی. اتنے بڑے محقق. انہوں نے اپنی کتاب میں دوسرے علماء نے فرماتے ہیں کہ ایک اچھی طرح سن، ان کے نام پہ آپ تھوڑا سا بھی خرچ کرتے ہیں یا ان کی ذریہ سادات کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کو کیا ملنے والا ہے. کوفے میں ایک بہت بڑا تاجر تھا، ابو جعفر اس کا نام تھا. یہ بہت بڑی تجارت چلاتا تھا، مالدار تھا.
یعنی محقق ہلی نے بیان کیا شاید یہ 700-800 سال پہلے کہیں تھا یا اس سے بھی پہلے تھا کوفے میں. لیکن یہ تاجر ایسا تھا کہ زیادہ مال کمانا اس کا مقصد نہیں تھا، اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا. تو یہ تجارت کر رہا تھا. جب سادات آتے تھے اس کے پاس، نادار ہوتے تھے اور ان سے کھاتا قرضہ مانگتے تھے، تو یہ بغیر عذر کے انکار کے سادات کو چپکے سے کھاتا دیتا تھا، قرضہ دیتا تھا. رجسٹر میں اس کا نام لکھ کے کیا لکھتا تھا؟ کھاتا بنا میں علی ابن ابی طالب لکھتا تھا. یہ لکھتا گیا، دیتا گیا. ایک وقت ایسا آیا یہ دیوالیہ ہو گیا، کنگال ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا سکتا. ایک دن اپنے غلام سے کہا، ملازم سے، وہ رجسٹر لے آؤ. رجسٹر لایا، جو بھی جن کو میں نے قرضہ دیا تھا فوت ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دو نام. دیکھیں کسی پر آپ کا قرضہ رہ گیا ہے، مر گیا تو اس کو معاف کر دو، خدا آپ کو معاف بدلے، کیونکہ آپ نے کسی پر حمل کیا. کہا جو زندہ ہے ان سے ذرا جگہ مانگو، ہو سکتا ہے ہمارے لیے گزارا چل جائے. لیکن اسے اس کا کام حل نہیں ہوا. ایک دن ذرا پریشان ہو کے گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے ایک شخص گزرا. اس نے کہا، اے ابو جعفر، تم نے جس کے نام پہ کھاتے لکھ کے دے دیا تھا، کیا وہ تمہارا کام نہیں آیا؟ اس نے تجھے کچھ نہیں کیا، دیوالے ہو گئے. یہ بات اس پر بہت گران ہوئی، بہت پریشان ہوا. کہا آخر میرے مولا کا نام لے کے تانا کیوں دیا مجھے؟ دن گزر گیا، رات کو اسی حالت میں جا کے یہ سو گیا. خواب میں دیکھا کہ رسول پاک تشریف فرما ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین تشریف فرما ہے. تو رسول پاک نے فرمایا، حسن بیٹے، آپ کے بابا نے اس ابو جعفر کا کھاتا وصول نہیں کیا ابھی تک، ان کا پیسہ ان کو نہیں دیا. رسول پاک نے امام حسن سے پوچھا. یہ پوچھنا ہی تھا. مولا علی علیہ السلام سامنے تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ان کا کھاتا دے دیا، اسی لیے آیا ہوں سامنے. اور ایک سفید تھیلی نکالی جس میں سونے کی 1000 کے قریب یعنی اشرفیاں تھی. کہا یہ لایا. اور خواب میں اس تاجر سے کہا، یہ لو تمہارا قرضہ پیسہ، اور کہا انکار مت کرو، لے لو مجھ سے. یاد رکھنا آئندہ بھی میرے ذریعے سے سادات آ جائیں تو قرضہ دینے سے انکار نہ کرنا، دے دینا. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، کبھی بھی تم محتاج نہیں رہے گا. اتنے میں وہ خواب سے بیدار ہوا. خواب سے جب بیدار ہوا تو کیا دیکھا؟ ہاتھ میں واقعی وہ سفید تھیلی ہے، اس میں اندر سونے کے پیسے ہیں. اسی طرح پکڑ کے لے کر آیا، زوجہ کو بیدار کیا، زوجہ کو دکھایا، کہا دیکھو ہمارا پیسہ جو ہم نے کھاتے دیے تھے. تو زوجہ کہنے لگی، کیا کس کو دھوکے دینا چاہتا ہے، کس کا مال پھر اٹھانا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ خواب سے اٹھ کے آ کے بستر سے کہہ رہے ہو کہ